اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اپنے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزار رحمتیں بارش کی طرح برسائے۔ سامعین، آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ بے نمازی کی کیا سزا ہے اور بے نمازی پر کون کون سے عذاب آتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد مسلمانوں پر اللہ کا جو سب سے اہم اور سب سے بڑا حکم ہے، سب سے بڑا حکم فرض ہوتا ہے، وہ ہے نماز۔ اور نماز کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اس کا درجہ اسلام میں ایسا ہی ہے جیسا انسانی بدن میں سر ہوتا ہے۔ ہماری آج کی تمام بڑی پریشانیوں کا سبب نماز کو چھوڑنا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ دنیا کے اندر انسان کن 6 بڑی پریشانیوں اور 6 عذابوں میں اس نماز کو چھوڑنے کی وجہ سے مبتلا ہوتا ہے، اور ان پریشانیوں کا حل کیا ہے، اس کے بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ سامعین، آج میں آپ کو ان پریشانیوں، ان عذابوں کے بارے میں بتاؤں گی جن کا حدیث نبوی میں ذکر ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو نماز کی اہمیت کے بارے میں بتاؤں گی جو قرآن پاک میں حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ پوری امت مسلمہ اس بات پر متفق ہے کہ ہر بالغ مرد عورت کو نماز کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ کوئی نماز فوت نہ ہو۔ یاد رکھیں کہ عورتوں کے شرعی عذر کے علاوہ نماز کسی حالت میں بھی معاف نہیں۔ ہر مسلمان یہ بات جانتا ہے کہ اگر بندہ کھڑے ہو کر نماز ادا نہیں کر سکتا تو بیٹھ کر ادا کرے، اگر بیٹھ کر بھی ادا نہیں کر سکتا تو لیٹ کر کرے۔ حتیٰ کہ علماء کرام نے یہاں تک کہا ہے کہ لیٹ کر بھی نہیں کر سکتا تو اشارے سے نماز ادا کرے۔ تو اس سے ثابت ہو گیا کہ ہمیں نماز ادا کرنی چاہیے، نماز کسی حالت میں بھی معاف نہیں۔ یہ علماء کرام کی دلیل ہے۔ اگر کسی انسان کی نماز چھوٹ جائے تو اسے قضا کرنا لازم اور ضروری ہے، مگر انتہائی افسوس اور فکر کی بات ہے کہ امت مسلمہ کی اچھی بھلی تعداد اس اہم فرض کو اہمیت نہیں دیتی۔ آئیں اب ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ سامعین، اب میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ وہ کون سی 6 مصیبتیں ہیں جو بے نمازی کو دنیا کے اندر ہی پہنچتی ہیں، جبکہ اور بھی بہت سے عذاب ہیں جو بے نمازی کے لیے حدیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے حق تعالی شانہ 5 طرح سے اس کا اکرام و اعزاز فرماتے ہیں۔ پہلا یہ کہ اس سے رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے، دوسرا یہ کہ اس سے عذاب قبر ہٹا دیا جاتا ہے، عذاب قبر کو ختم کر دیا جاتا ہے، تیسرا یہ کہ بروز قیامت اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، چوتھا یہ کہ پل صراط سے بجلی کی طرح گزرے گا، اور پانچواں بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا۔ یہ تھی نماز ادا کرنے والے کی فضیلت، نماز ادا کرنے والے کا مقام جو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں بتا دیا ہے۔ یہ تھے نماز ادا کرنے والوں کے انعامات جو دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے بتائے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی جو لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں، جو لوگ بے نمازی ہیں، ان کے عذاب کون کون سے ہیں، ان کو کون کون سا عذاب ملتا ہے، اب میں آپ کو یہ بتاؤں گی۔ سامعین، جو نماز میں سستی کرتے ہیں ان کو 15 طریقے کے عذاب ملتے ہیں۔ 5 طرح دنیا میں ان کو عذاب ملتا ہے، 3 طرح موت کے وقت، 3 طرح قبر میں، اور 3 طرح قبر سے نکلنے کے بعد۔ سامعین، بے نمازی کو دنیا میں جو عذاب ہوتے ہیں ان میں سے اول یہ ہے کہ اس کی عمر میں برکت نہیں رہتی، یعنی اس کی عمر کو اللہ تبارک و تعالی کم کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں، نماز کی برکت سے عمر طویل ہوتی ہے، یعنی لمبی ہوتی ہے۔ آج کل کے دور میں اچانک موتیں عام ہو گئی ہیں، یہ اس لیے کہ مسلمانوں نے نماز کو چھوڑ دیا ہے۔ دوسرا یہ کہ طلحہ کا نور اس کے چہرے سے ہٹا دیا جاتا ہے، اس کے چہرے پر نورانیت نہیں رہتی، اس کے چہرے پر رونق نہیں رہتی، چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے جو بے نمازی ہوتا ہے۔ تیسرا یہ کہ اس کے نیک کاموں کا اجر ہٹا دیا جاتا ہے،
اگر نماز نہیں پڑھے گا تو باقی نیک کاموں کا بھی اسے اجر نہیں ملے گا۔ آج کل لوگ فرائض کو چھوڑ کر دوسرے اعمال میں مصروف ہیں، لیکن یاد رکھیں باقی نیکیاں تو تب ہی قبول ہوں گی جب تم اللہ کے فرائض کو پورا کرو گے۔ چوتھا، نماز چھوڑنے کا ایک نقصان یہ ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آج ہر کسی کو یہ شکوہ ہے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، کبھی یہ نہیں سوچا کہ اللہ اور اس کا پیارا رسول کیا فرما رہا ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ نماز تو پڑھتے نہیں اور کہتے ہو پتہ نہیں دعا قبول کیوں نہیں ہوتی۔ نماز کی پابندی کرنے سے اللہ تبارک و تعالی انسان کی ہر دعا کو قبول کرتا ہے، اور بے نمازی کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی بے نمازی کی کسی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ پانچواں یہ کہ نیک بندوں کی دعاؤں میں اس کا استقلال نہیں رہتا۔ جو بے نمازی ہوتا ہے جب وہ خود ہی نماز ادا نہیں کرتا تو جس سے مرضی چاہے، امی سے چاہے، ابو سے چاہے، جس سے مرضی دعائیں کروائے، کسی بابا جی سے چاہے جس سے مرضی دعائیں کروائے، وہ دعا اس کی کبھی قبول نہیں ہوگی جب تک وہ خود نماز ادا نہیں کرے گا۔ نماز کا اہتمام کرے گا تو اس کی ہر دعا قبول ہوگی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بے نمازی کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، اور کسی ماں، باپ یا بابا جی کی بھی دعا اس انسان کے لیے قبول نہیں ہوتی جو بے نمازی ہوتا ہے۔ جب وہ نماز کا اہتمام کرے گا تو کسی کی دعا کی ضرورت نہیں رہے گی۔ وہ اللہ سے جو بھی براہ راست مانگے گا رب تعالی اسے اسی ٹائم عطا کرے گا جو اللہ تبارک و تعالی کی نماز ادا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے نماز ہم پر فرض کی ہے، اور فرض کی گئی نماز ہمیں ادا کرنی چاہیے، نہیں تو میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا ہے کہ رب تعالی دنیا میں بھی عذاب دیتا ہے، موت کے وقت بھی عذاب دیتا ہے، قبر میں بھی عذاب دیتا ہے، اور قبر سے نکلنے کے بعد یعنی تا قیامت اسے عذاب ملتا رہتا ہے جو بے نمازی ہوتا ہے۔ جب بے نمازی رب تعالی کی نماز ادا کرے گا تو رب تعالی اسے بن مانگے عطا فرمائے گا۔ اور چھٹی پریشانی جو انسان پر دنیا میں آتی ہے وہ ہے رزق کی تنگی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا ہے کہ نماز پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی رزق میں بھی اضافہ فرما دیتا ہے، اسی طرح نماز چھوڑنے سے رب تعالی بندے کے رزق میں تنگی فرما دیتا ہے اور رزق میں سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ بے نمازی کے رزق میں برکت نہیں رہتی، خواہ وہ کتنا ہی کیوں نہ کمائے، اور نماز پڑھنے والے کے پاس 2 وقت کا راشن ہی کیوں نہ ہو اس کے لیے بہت ہوتا ہے، کیونکہ رب تعالی کی طرف سے اس میں برکت ہوتی ہے۔ سامعین، یہ تھی 6 پریشانیاں جو بے نمازی کو دنیا میں ملتی ہیں، دنیا میں اپنی لپٹ میں لے لیتی ہیں۔ یہ تھی 6 پریشانیاں۔ یہ پریشانیاں دنیا میں آئیں گی انسان پر، بے نمازی پر دنیا میں یہ پریشانیاں آئیں گی۔ موت کے بعد کے عذاب تو اس سے بھی زیادہ بھیانک ہیں، جن کے بارے میں آپ کو مختصر بتاتی ہوں۔ موت کے وقت کا پہلا بھیانک عذاب یہ ہے انسان ذلت سے مرتا ہے، ذلت کی موت مرتا ہے۔ دوسرا عذاب یہ ہے کہ وہ بھوکا مرتا ہے۔ تیسرا عذاب یہ ہے کہ پیاسا مرتا ہے، پیاس کی شدت سے اسے موت آتی ہے، چاہے وہ سمندر کا سارا پانی پی لے تب بھی پیاس نہیں اس کی بجھتی۔ یہ تھے 3 عذاب جو انسان کو موت کے وقت ملتے۔ اب میں آپ کو قبر کے 3 عذاب بتاتی ہوں۔ اول یہ بے نمازی کی قبر تنگ ہو جاتی ہے، اور اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ دوسرا عذاب قبر میں آگ جلا دی جاتی ہے، اور تیسرا عذاب قبر میں ایک سانپ اس پر ایسی شکل کا مسلط ہوتا ہے جس کی آنکھیں آگ کی ہوتی ہیں اور ناخن لوہے کے، جو اس کو نماز قضا کرنے پر ڈستا رہے گا اور تا قیامت تک اسے یہ عذاب ہوتا رہے گا۔ اب میں آپ کو قبر سے نکلنے کے بعد کے عذاب بتاتی ہوں۔ اول یہ کہ حساب سختی سے لیا جائے گا۔ دوسرا یہ کہ حق تعالی اس شخص پر غصہ ہوگا۔ تیسرا یہ کہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ تمام سزائیں ملا کر 14 ہوئیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ اس شخص کے چہرے پر 3 سطریں لکھی ہوں گی، یعنی بے نمازی کے چہرے پر 3 سطریں لکھی ہوں گی۔ پہلی سطر اللہ کے حق کو ظاہر کرنے والے، دوسری سطر اوہ اللہ کے غصے کے ساتھ مخصوص، اور تیسری سطر جیسا تو نے اللہ کے حق کو دنیا میں ضائع کیا، آج تو اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ سامعین، ان تمام پریشانیوں اور عذابوں سے بچنے کا ایک ہی حل ہے کہ نماز کی پابندی کی جائے اور نماز کو اپنے اوپر لازم کیا جائے۔
ان تمام عذابوں سے بچنے کے لیے، ان تمام پریشانیوں سے بچنے کے لیے ہمیں نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، نماز برے کاموں سے روکتی ہے، نماز ایمان کی طرف لے کر آتی ہے، نماز انسان کے چہرے پر رونق لاتی ہے اور رزق کو کشادہ کرتی ہے، کاروبار میں خیر و برکت ڈالتی ہے۔ نماز کی اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے اور پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔